ہم عام طور پر ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم دینی طور پر حساس نہیں رہے، ایک حساسیت کے مزاج کو ہم نے پیدا کر لیا ہے، ایک مشتعل دینی مزاج پیدا کر لیا ہے۔ اس مشتعل دینی مزاج کے اندر جو جس نقطہ نظر کا حامل ہے وہ اس کے اصولی یا فروعی ہونے کے تاثر سے آری، اگر کوئی میرے ساتھ متفق نہیں ہے تو میں اسے ہر قیمت پر مسترد کر دوں گا۔ اور یہ معاملہ اگر غیروں کے بارے میں ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید یہ ہمارا عقائد سے وابستگی ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اہل سنت میں ہمیں ایسا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے جس کی شخصیت پر اہل سنت کے اندر اتفاق رائے پایا جائے۔ اور یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جید علماء کرام، ہمارے مستند نمائندے جو دین کے، حضرت قبلہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، استاذ العلماء اور شیخ العزیز حضرت مولانا غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم العالی جیسے لوگ، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالی جیسے لوگ، ان کی بجائے ہم واعظوں کی سنتے ہیں، نقیبوں کی سنتے ہیں، خطیبوں کی سنتے ہیں۔ اس نے ایک عوامی مزاج پیدا کر دیا ہے، ایک رد عمل کی نفسیات پیدا کر دی ہے۔ اس رد عمل کی نفسیات نے، اس عوامی مزاج نے، اس مذہبی طبقے کے مخصوص مزاج نے ہمارے دین کے جوہر کو گہنا دیا ہے۔ اس وقت اگر آپ معتدل بات کریں، ابھی نعرہ لگا رہے تھے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس بنیاد پر بھی کوئی آپ کو ناسبی قرار دے سکتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہمارے اپنے اندر اہل سنت کہلانے والے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ مزاج کیا پیدا کر دیا ہے؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان شخصیات کو پہچاننے کی، ان کی شخصیات کو پہچاننے کی۔ حضرت قبلہ مفتی استاد گرامی مفتی فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت میں فقر غیور اور عشق خود آگاہ کی کیفیت تھی۔ آپ اپنے منصب سے پوری طرح واقف تھے۔ جس طرح حضرت قبلہ علامہ غلام فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالی فرما رہے تھے، وہ اکثر اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ بطور مفتی، بطور عالم، دین کے نمائندے کے طور پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو بلا کم و کاست بیان کریں، اور اس حوالے سے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ نہ تو انہیں ملکی قانون کی سختیاں روک سکیں، بارہا آئلی قوانین کے متعلق انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، عدالتوں سے انہیں توہین عدالت کے، جنہیں عدالتیں ہم کہتے ہیں، کچہریوں سے انہیں توہین عدالت کے نوٹس آتے رہے، وہ پیش ہوتے، اپنے موقف کو بلا کم و کاست بیان کرتے۔ ایک مرتبہ ایک جج نے کہا معذرت کریں، انہوں نے کہا میں کس کی چیز کی معذرت کروں، تم توبہ کرو۔ میں نے آپ کے اپنے زبان مبارک سے یہ سنا کہ جج نے مجھے کہا کہ یہ ملک کا قانون ہے، تو میں نے کہا کہ میں اللہ کا قانون بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے بیدہی عقدۃ النکاح، اور تو کہہ رہا ہے بیدی عقدۃ النکاح، خلا کے معاملے پر۔ اللہ کہتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں جج ہوں، میرے ہاتھ میں گانٹھ ہے۔ تو لاجواب ہو گیا۔ بالکل آپ نے فرمایا کہ اگر
میں تمہاری بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، تم میری. اور آپ ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ جاتے ہوئے جج مجھے کہنے لگا آپ نے اس پر کچھ لکھا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے. تو کہنے لگا میری بیوی نے بھی مجھ پر کیس کیا ہوا ہے، مجھے دیتے جائیں. تو بلا لومۃ لائم، ہم جانتے ہیں ہمارے شہر میں ہم خود، یعنی ہم جو اہل سنت کے طبقات سے تعلق رکھنے والے، ہمیں اگر کسی سے ڈر لگتا تھا تو وہ مفتی صاحب سے لگتا تھا، کیونکہ دین کے معاملے میں اپنے اور پرائے کی تقسیم نہیں تھی، رعایت نہیں تھی. رعایت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فروغ کے معاملے میں بھی لوگوں کو دین سے نکال دیتے تھے. اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جسے ہم نے رعایت نہیں دینی ہوتی اس سے ہم نفرت کرتے ہیں. وہ دین کا حکم بیان کرتے تھے اور پوری طرح بیان کرتے تھے، لیکن ساتھ اعلی حضرت کی طرح مزاجن صوفی تھے. آپ جب نماز پڑھاتے تھے اس کی کیفیت کو جن لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. جب وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت ان کی کیفیت، کبھی عام گفتگو میں جب دین کا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو جو ان کی طبیعت میں رقت پیدا ہو جاتی تھی. آج ہم عدم برداشت اور عدم اعتدال کا شکار ہو چکے ہیں. ان کی شخصیت میں ایمانی تسلط تھا لیکن تعصب نہیں تھا. تعصب یہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ حق میں ہیں اس کے حق میں آپ کا پلڑا جھک جائے، جس کے خلاف ہیں اس کے خلاف آپ کا قلم چل جائے. ایسا نہیں تھا. ان کی نظر میں اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت وہ حجت تھی. وہ فقہ حنفی پر پوری طرح کاربند تھے اور پورے شعور کے ساتھ اس کے اصول و فروع سے آگاہ تھے. جو ان کے پاس طالب علم پڑھتے رہے وہ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو پیچیدہ موضوعات پانی ہو جاتے تھے. وہ فقہ پڑھاتے ہوئے اصول فقہ کے امام لگتے تھے، وہ منطق پڑھاتے ہوئے منطق کے امام لگتے تھے. وہ صرف و نحو پڑھاتے ہوئے صرف و نحو کے عظیم ترین استاد لگتے تھے. جس موضوع پر آپ تدریس فرما رہے ہوتے تھے، آپ کی تدریسی شخصیت ایک الگ موضوع ہے، آپ کی فقہی شخصیت ایک الگ موضوع ہے، اور آپ کی مجلسی شخصیت ایک الگ موضوع ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں ان موضوعات کی طرف صرف اتنا ہی اشارہ کروں گا کہ وہ ہر اعتبار سے متوازن اور معتدل تھے. اور جو ہم جن لوگوں کو، جو آپ کو دیکھنے والے جو سمجھتے تھے کہ وہ قدرے سخت ہیں، وہ اب دیکھ کر، صورتحال دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سختی کتنی ضروری تھی. اور جب وہ درمیان سے نکلتی ہے تو کیا آشوب پیدا ہوتا ہے. اس وقت اہل سنت کے سٹیجوں پر ایک اہل سنت کا عقیدہ بیان نہیں ہوتا. 4 خطیب ایک ہی مجلس میں آ جائیں تو 4 مختلف عقیدے بیان ہو جاتے ہیں. جب مفتی صاحب جیسی شخصیات ہوتی تھی تو یہ جرت کسی کی نہیں ہوتی تھی. اور اب بھی جو ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں جو امام ابو حنیفہ کے فیصلوں کو، جو اہل سنت کے اجتماعی عقائد کے محافظ ہیں، وہ اب بڑی مشکل میں ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو اپنا رہنما اور اپنا راہبر بنانا چاہیے. اللہ کریم ہمیں دین اسلام سے اور اپنے مسلک اہل سنت سے اور اہل سنت میں اپنی فقہ حنفی سے اس طرح وابستہ رکھے کہ امت اعتدال پر رہے اور ہم اعتدال کے سفر پر گامزن رہیں. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہمیں بھی
یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا، بس اتنا مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، سلوک وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دو۔